صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سوز صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب من شب
صدیق را دیدم بخواب، من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب، گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، چارہ فرما پہ آزار ما، پختہ از دستت اساس کار ما۔ برادران اسلام، آج اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ اگرچہ یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہم مناتے ہیں، اور الحمدللہ پورے جوش خروش سے مناتے ہیں اور پورا مہینہ مناتے ہیں، لیکن اس بات سے ذرہ بھی مفر مکر جائے انکار نہیں ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے دین اسلام کی بنیاد رکھی اور صدیق اکبر نے اس کو پھیلا دیا، اور دین کی بنیاد اور اساس حضرت ابو بکر صدیق نے ہی اسے مضبوط فرمایا ہے، لیکن ان کا تذکرہ جس طرح ہونا چاہیے ویسے یعنی ہم حق ادا نہیں کرتے، حق ادا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن ہم اپنی سی طاقت بھی نہیں لگاتے، اپنی کوشش بھی نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس اعتراف اور اقرار کے بعد آج کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے، تو میں جتنا ٹائم میسر ہوگا ان کے وصال کے بارے میں ہی کچھ گزارشات عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا اکثریت کو نام بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی ہمیں ان کا نسب بھی معلوم نہیں ہے، یہ بھی ہماری کم علمی ہے۔ ہم حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام تو پوچھتے رہتے ہیں، لیکن جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے ان کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام سے پہلے جو نام تھا وہ تھا عبد الکعبہ۔ یہ جاہلی دور، جہالت دور جو تھا اسلام سے قبل کا، اس میں آپ کا نام جو آپ کے ماں باپ نے رکھا وہ تھا عبد الکعبہ، اس کا معنی ہے کعبے کا بندہ۔ جب آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو سرکار نے نام بدلا اور حضور نے نام رکھا عبداللہ۔ عبداللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ منتخب نام تھا، آپ نے نام رکھا۔
آپ کی کنیت وہ ہے ابو بکر، اور آپ کا لقب ہے صدیق اور عتیق۔ صدیق یہ اللہ کا انتخاب ہے، پھر رسول اللہ کا انتخاب ہے، پھر تمام صحابہ کا انتخاب ہے، پھر پوری امت کا انتخاب ہے۔ اور دوسرا لقب ہے آپ کا عتیق۔ عتیق کا معنی ہے آزاد، رہائی پانے والا، نجات پانے والا۔ آزاد کس سے؟ تو یہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ ابو بکر تو عتیق من النار ہے، آگ تیرے قریب کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا لقب ہے صدیق، دوسرا لقب ہے عتیق۔ اور صدیق ایک بار نہیں، رسول اللہ نے بار بار یہ لقب دہرایا۔ لفظ صدیق تو یہ کوئی چھوٹا سا لقب نہیں ہے، بہت بڑا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ لقب دیا تھا۔ سورہ مریم 16واں پارہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، آپ انبیاء کرام کی جڑ ہے، انبیاء کرام کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ تو آپ کو رب نے لقب دیا، کیا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا ذکر کرو جو صدیق نبی تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم خود کیا کم مقام ہے، پھر خلیل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام القابات کے باوجود جس لقب پہ زور دیا، فرمایا میرا ابراہیم صدیق نبی تھا۔ نبی تو تھا ہی لیکن نبی صدیق تھا۔ تو یہ جتنا بندہ سوچتا ہے گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا لقب ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی رب نے یہ لقب صدیق دیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کو یاد کرو جو نبی تھا اور نبی صدیق نبی تھا۔ اور دنیا نسائیت میں، خواتین کی دنیا میں، عورتوں کی دنیا میں ایک عورت ہے جسے رب نے صدیقہ کہا، وہ عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ اور امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ زمان تھی۔ تو لفظ صدیق یہ ہر قد پہ صادق نہیں آتا، یہ ہر شخص پہ صادق نہیں آتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اسی لیے حضور کی امت کے افراد اس کو پسند کرتے ہیں، محمد صدیق۔ اسی صدیق، یہ صدق سے ہے، صادق اسی سے ہے۔ تو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو لقب ہے یہ کوئی معمولی لقب نہیں، یہ پوری امت مسلمہ، بلکہ سچ یہ ہے کہ پوری انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد جس بندے پر یہ چادر فٹ آتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ چادر کسی دوسرے وجود پہ کسی کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ صدیقیت کی چادر، صدیقیت کی ردا، صدیقیت کا تاج اس پہ ہے ابو بکر کا تنہا راج۔ اسی لیے جب رسول پاک معراج سے پلٹ رہے تھے تو حضور کو بھی احساس تھا کہ بات اتنی بڑی ہے اور
دماغ لوگوں کے چھوٹے ہیں، اب اس بات کو مانے گا کون؟ یعنی اتنی بڑی بات کہ اللہ سے بے پردہ ملاقات کون مانے گا؟ کس کے ذہن میں آئے گی یہ بات؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضور آپ حزن و ملال نہ کریں، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ زمین میں وہی تو صدیق ہے۔ یہ کہ حضرت جبریل کے ہونٹوں پر یوں کہے کہ ملکوت کی دنیا میں بھی ابو بکر کا نام صدیق ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جو خطبہ دیا وہ میں آپ کو عرض کروں گا، اس میں بھی انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا تھا۔ اور جب حضور زمین پہ تشریف لے آئے اور آتے ہی حکم یہ تھا کہ آپ بتا دیں کہ مجھے معراج ہوئی، حکم یہ تھا کہ آپ بتا دیں۔ اور جب سرکار حضرت ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ تھی، ان کے گھر سے ہی معراج ہوئی تھی، ان کو آپ نے فرمایا کہ رب سے میری ملاقات ہوئی یہی رات ہوئی۔ انہوں نے دامن پکڑا، کہا میرا پیارا محمد نہ جا، تو ان ناہنجاروں کو نامعقولوں کو بتائے گا، انہیں سمجھ نہیں آئے گا، سارا مجمع آپ کا مذاق اڑائے۔ سرکار نے فرمایا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے، حکم خدا کا یہی ہے کہ میں بتا دوں، بول دوں، منہ کھول دوں۔ سبحان اللہ، یہ موتی ہے عظمت خدا و مصطفیٰ کے، میں مکے حرم میں انہیں رول دوں۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار نے جو ہی بتایا، مکے والوں نے آسمان زمین کو ایک کر دیا، شور مچایا، اور کچھ بغلیں بجانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا پہلے تو بات کوئی ہاتھ نہیں آتی تھی، اب ہاتھ آ گئی ہے، اب صحیح مذاق اڑائیں گے۔ اب انہوں نے پہلے تو اس بات کو پھیلایا، ظاہر ہے کسی دماغ میں اتنا بڑا معاملہ کہاں آنا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ محمد عربی کا جو محرم اسرار ہے، جس سے ان کو سب سے زیادہ پیار ہے، وہی ان کا غم گسار اور دمساز ہے، وہی ان کا محرم راز ہے۔ اگر اس کو تم کھینچ لو، علیحدہ کر لو، تو یہ اسلام یہ یہیں ختم ہو جائے گا، یہ اسی جگہ پہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب سیدھے حضرت ابو بکر کے دروازے پہ آئے اور پہلے انہیں اعتماد میں لیا، اعتبار میں لیا کہ کوئی کہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں پہ ممکن ہے، انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے۔ جب انہوں نے پکا کر لیا تو کہا یہی تو تیرا محمد یار کہتا ہے۔ بس ادھر سرکار کا نام آیا، ابو بکر نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگائی۔ آپ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی لیے رب نے کہا یہی تو صدیق ہے، یہی تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو بکر سے انہوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، ابھی کہتا تھا ممکن نہیں ہے، اب کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سرکار نے حضور کا نام لیا، آپ نے فرمایا ہے، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کا اقرار کرتا ہوں، یہ تو بات ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا اس سے بڑی بات بھی ہے؟ فرمایا یہ تو معراج کی بات انہوں نے کی ہے، رب کا انہوں نے بتایا، ہم نے وہیں پہ سر جھکایا، ہم نے جب خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علامہ یہ بتا کہ اللہ زیادہ پیارا ہے یا رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں؟ سوال بڑا چبھتا ہوا ہے کہ اللہ زیادہ پیارا ہے یا رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں۔ اب اگر کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ پیارا ہے تو دل نہیں مانتا، دل سے مراد پیار نہیں مانتا، جذبہ نہیں مانتا، محبت نہیں مانتی۔ اور اگر کہتے ہیں کہ رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں تو ہو سکتا ہے توحید کے اوپر کوئی
شکنجے اندر جیوں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو ہون رو محمد آج روے تے منا پھنس گئی جان۔ اب اگر کہتے ہیں کہ رب پیارا ہے، وہ کہتے ہیں خدا آکھاں تا جگ دردے، خدا آکھاں تا جگ دردے، جدا آکھاں تا دل مردے۔ یعنی خدا آکھاں تا جگ دردے، جدا آکھاں دل مر جاتا ہے، پیار مرتا ہے۔ خدا کہتا ہوں تو زمانہ پتھر مارے گا، جدا کہتا ہوں تو دل مرے گا، کروں کیا؟ خدا آکھاں تا جگ دردے، جدا آکھاں تا دل مردے، صفا آکھاں تا حق تردے، صفا آکھاں تا حق تردے۔ کرے سا لک لکا کے تئی بات صاف کہتا ہوں تو حق واضح ہوتا ہے، تو کہتا پھر حق کی ہی بول کب تک چھپن چھپا رہے گی۔ اب منزل بڑی عجیب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ قلندر لاہوری تو بڑا علامہ زمان ہے، مشرق و مغرب میں تیرا توتی بول رہا ہے، اب بتا اللہ زیادہ پیارا ہے یا رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں؟ تو علامہ اقبال کو علم عقل کی دنیا میں جب کہیں پناہ نہ ملی تو اس سوال کے جواب کے لیے دامن صدیق میں پناہ ملی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ سبحان اللہ۔ اب علامہ اقبال نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہتے معنی حرفم کنی تحقیق اگر، علامہ کہتے ہیں کہ اگر میرے الفاظ میرے معنی کی تحقیق کرو، تفتیش کرو، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بات دیدہ صدیق اگر۔ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھو، یوں کہو کہ باقی جو ہم لوگ ہیں اگر اپنی عینک لگا کے نبی کو دیکھو تو پھر زیادہ پیارا خدا ہے۔ آپ عام لوگ اپنی نظر سے نبی کو دیکھیں تو نظر ہی اتنی ہے، نظر لمیٹڈ سی نظر ہے، یہیں تک ہی تو جائے گی۔ کہا اگر اپنی آنکھ سے دیکھو تو زیادہ پیارا خدا ہے۔ بن غریبات دیدہ صدیق اگر نبی کو اپنی نظر ہٹا کر صدیق کی نظر سے دیکھو، نبی کو صدیق اکبر کی نگاہ سے دیکھو، پھر نتیجہ جدا ہے۔ اپنی نظر سے دیکھو پیارا خدا ہے، صدیق کی نظر سے دیکھو نتیجہ جدا ہے۔ کہتے پھر کیا نتیجہ؟ کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، اگر صدیق کی نظر سے دیکھو نبی کا چہرہ تو پھر قلب کی طاقت بھی نبی ہے، جگر کی طاقت بھی نبی ہے۔ از خدا محبوب تر گردد نبی، خدا سے بھی زیادہ پیارا نبی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ۔ اب علامہ سے کہا گیا اس کی لاجک، بھئی آپ نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ سے بھی بہت پیارا، خالی پیارا نہیں، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر۔ ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے محبوب تر، ایک ہوتا ہے بیسٹ، ایک ہوتا ہے دی بیسٹ۔ یہ دی ساتھ لگا ہے، طاقت پیدا ہو گئی کہ محبوب تر نبی ہے۔
लोगों ने कहा इकबाल साहब कैसे, लॉजिक मंतिक क्या है? कहने लगे मंतिक ये है कि जब वो मस्जिद किबलतैन, दो किबलों वाली मस्जिद में सरकार ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई, 2 रकात पढ़ाई बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके, और नमाज में ही हुजूर वहां खड़े थे। अब समत ऐसे है, बिल्कुल अपोजिट है, वहां खड़े थे, किबला बदला नमाज के अंदर, तो वहां से चले तो यहाँ वाले। मैं नमाज में 1.5 फुट चलूंगा तो कारी असलम साहब उसी वक्त टिकट कटवाएंगे, और हो सकता है कि किराया भी न दे कि तुझे इमाम बनाया, तुझे इतनी भी समझ नहीं आया, तूने हमारे राज्य खाजे जट बट फटाफट सबको नाराज कर। अब आप ही मुझे बताएं कि इमाम साहब वहां से चले हैं, साहब मैंने वहां से चले, इमाम इधर और यहाँ वाले, नमाज जारी है। एतराज नहीं, अजीब बात है, नमाज जारी, 2 रकात उधर है, 2 रकात ज़ोहर की नमाज, अल्लाह अकबर। अब कुछ खड़े रहे, कुछ पीछे पीछे इमाम के चलते रहे, नमाज हो गई खत्म, हुजूर खड़े हुए। पहले उनसे पूछा जो खड़े रहे कि जब हम फिर गए तो तुम क्यों डटे रहे? उन्होंने कहा जी तुसी किथा ते असी किथा, तुसा किथा असा किथा, बह गया लमिया लमिया विथा। सरकार आपसे कोई रीस कर सकता है? आप महबूबे खुदा, आप पे आता है पैगाम खुदा, पता नहीं हमने समझा कोई हुक्म इलाही आया है, आपने कोई अदली बदली का प्रोग्राम बनाया, हम वहीं खड़े थे जहां आपने खड़ा फरमाया। बात तो ये भी ठीक, जहां आप खड़ा कर गए हम वहीं खड़े रहे, बाकी हमें ना पता चला मामला है क्या, हम वहीं डटे रहे। आपने फरमाया तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। हाँ जी बाबा जी अबू बकर, आपने क्यों डाला लंबा चक्कर? उन्होंने कहा जनाब न जानते हैं उस काबे को, न जानते हैं, जरा गौर करें, अप्रोच अपनी अपनी, न जानते हैं उस काबे को, न जानते हैं उस काबे को, हम जानते हैं अपने काबे को। आपने बोला वो काबा है, हमने फिर तहकीक नहीं की कि ये पत्थरों की इमारत है, काबा है कि किबला है, बस तेरी जो जुबान है इस पे सब कुछ कुर्बान है। और आप हमें नहीं पता वो काबा या ये काबा, हमारा किबला तो तेरी जात है, जिधर तू है, जिधर तेरा मुखड़ा फिरता जाएगा गुलाम उधर ही फिरता जाएगा, ना मुझे जाना ना उसे जाना, बस तुझे माना। इसलिए जिधर आप उधर हम आपके पीछे हैं, जिधर आप जाएंगे हम पीछे पीछे आएंगे। और तो और हमें पता नहीं कि अल्लाह है, हमने नहीं देखा कि खुदा है, हम नहीं जानते कि जिब्रील है, हम नहीं जानते कि जन्नत है, बस आप बोलते गए, खिड़कियां आप खोलते गए, आप देखते गए, हमें बताते गए, हम सर झुकाते गए। हमने आपको जाना है, आपको जान के सबको माना है, इसलिए आप हैं। जहां आपने सर को झुका दिया हमने वहीं पे काबा बना दिया। ये सिद्दीक है। एक लम्हे इकबाल ने कहा देखा तुमने खुदा को कोई जानता, हु करे पे करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तो खुदा अनदेखा अनसीन किसने बनवाया? रहमतुल लिल आलमीन।
کل بھی خدا انسین، اب بھی کسی نے نہیں دیکھا، تو اتنا مانتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنی نہیں جانتے جتنی رب کو جانتے ہیں۔ کیس لیے؟ فرمایا مدینے والے نے جو کہا، کتنا پکا اس کی زبان پہ اعتبار ہے، اور جس نے سب سے یہ اعلان کیا وہ یار غار، اس کا نام صدیق ہے۔ اسی لیے رب نے بولا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ایک وہ ذات ہے جو سچائی کو لائی ہے، دوسری وہ ذات ہے جس نے اس سچائی پہ مہر صداقت لگائی ہے۔ وہ کون ہے جس نے مہر صداقت سچائی پہ لگائی؟ قرآن نے کہا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پہلا دوسرے کو بولتا تھا اور دوسرا اس کا لگتا کیا تھا؟ کہا اس کا صاحب تھا۔ صاحب کا لفظ عزت والا ہے کہ نہیں؟ جناب، سر، عربی میں کہتے ہیں صاحب۔ اب رب نے صدیق اکبر کو نبی کا صاحب کہا، اسی لیے فیصلہ ہے قرآن کا کہ اگر کسی اور صحابی کا صاحب ہونے کا انکار کرو گے تو فاسق، فاجر، گناہگار، اگر صدیق کے صاحب ہونے کا انکار کرو گے پار۔ یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی اور صحابی کے صاحب ہونے کا، صحبت کا، صحابیت کا انکار کرے تو بندہ کافر، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، پرلے درجے کا زندیق، بے دین کہلاتا ہے، لیکن کافر کی مہر نہیں لگتی اس پہ۔ لیکن ابو بکر کے اگر صحابیت کا انکار کر دے تو اسلام سے ہی فارغ۔ یہ شان صرف ایک ابو بکر، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا انکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ شرف صدیق ہے۔ ایک اور بات بڑی خوبصورت سی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت اور صاحبیت میں صدیق کو اتنا نبوت میں فنا کر دیا ہے، اور صدیق نے بھی اپنے آپ کو نبوت کے سمندر میں فنا کر دیا۔ اس نے کچھ بھی اپنا نہیں چھوڑا، ہر چیز کا رخ مدنی کی طرف موڑ۔ اور یہ فیصلہ ہے تاریخ کا کہ باقیوں نے نبی کے در سے کھایا ہے، صدیق نے سب کو کھلایا ہے۔ عمر، علی، عثمان سب نے کسی نہ کسی شکل میں کھایا ہے، لیکن صدیق اکبر نے سب کو، اگرچہ کچھ پہ بھار آتا ہے دماغوں پہ، لیکن حق یہی ہے، سچ یہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سب کے جتنے احسان تھے مجھ پر میں نے چکا دیے، صدیق کا احسان قیامت میں لے جاؤں گا کہ دنیا کے پلے میں رکھا ہی کیا ہے، کیا تم صدیق۔ اسی لیے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں پیر مرید، کہتے ہیں پیر بھی صدیق جیسا کوئی نہیں، مرید بھی صدیق جیسا۔ پیر مرید صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہم میاں صاحب کو بڑا مانتے ہیں، ہم جتنے کھڑی والے، جتنے ہیں چودھری چڑھی والے، سارے مانتے ہیں میاں صاحب کو۔ اب میاں صاحب جب یہاں گھٹنے ٹیک کے بولتے ہیں تو کئیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کئی میر پوریوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ میاں جی ایک ہی کہہ گئے، ایک شاہ صاحب ہے تو
وہ کہتے تھے جی میں فلاں دوسرے صحابی کو پہلا نمبر مانتا ہوں، میں 4 کو نہیں مانتا۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا، میرا تم حلیہ نہیں دیکھتے، میں نے کس کا بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو وارثی حلیہ ہے، وارث شاہ والا۔ کہا میں وارث شاہ کا ہی غلام ہوں۔ اب خیر سے وارث شاہ کو پڑھا پیر جی نے خود نہیں تھا، آگے جو تھا وہ وارث شاہ کو پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا ذرا وارث شاہ کی سنیے جن کے نام پہ کھا رہے ہو، 5 مکان تم نے بنایا ہے جس کے نام پہ، نہیں سمجھے؟ اور وہ بھی انگلینڈ شریف میں 5 مکان جس وارث شاہ کے نام پہ تو نے بنایا ہے، ذرا ان کی زبان بھی سن۔ اب جب پڑھنے والے نے کہا کہ حضرت وارث شاہ کہتے ہیں 4 یار نبی دے، وہ تو 1 کا قائل تھا، وارث شاہ تو 4 پہ پورا زور لگا رہے ہیں، 4 یار نبی دے 4 گوہر سب ایک تھی ایک چڑھندڑے نی۔ اب انہوں نے تو پڑھا تھا واٹس ورتھ کو، صرف منہ کے حلیے بنانے سے کام نہیں چلتا، کام چلتا ہے اندر جانے سے۔ اس لیے حضرت وارث شاہ کہتے ہیں 4 یار نبی دے 4 گوہر سب ایک تھی ایک چڑھندڑے نی، ابو بکر عمر عثمان علی، ترتیب دیکھیں، ابو بکر عمر عثمان علی سبھے اپو اپنے کنے سہندڑے۔ اب ہم نہ اولڈ رہے ہیں، کچھ ہم اولڈ ہو گئے ہیں اور کچھ رولڈ، ہماری جو نسل ہے، اس لیے یہ پنجابی بھی پلے نہیں پڑتی۔ سبھے اپنے اپنے کنے سہندڑے نی، جنہ صدق یقین تحقیق کیتا، یہ پرانے بزرگوں صوفیوں کی بولی، جنہ صدق یقین تحقیق کیتا، راہ رب دے سیس وکندڑے نی، جنہ صدق یقین تحقیق کیتا، راہ رب دے سیس وکندڑے نی، وارث شاہ برکت 4 یار سندی، ربا بخش میرے فیل مندڑے نی، ربا بخش میرے فیل مندڑے نی۔ آخر میں شاہ جی مہر لگاتے ہیں، کہتے ہیں جنہ انہ وچ کچھ فرق جاتا، جنہ انہ وچ کچھ فرق جاتا، اور درو حضور دے گندڑے نی، اور درو ازل کے لگے ہوئے جن کے تالے ہیں، دونوں جہان کے ان کے منہ کالے، درو حضور دے گندڑے نی، یہ دھر سے گندے ہیں، دھر کا مطلب ہے ازلی گندے، ازلی گندے، گند کی مہر لگی ہے ان پہ، جو 4 یاروں کو گوہر نہ مانے۔ اور پہلا سیدنا صدیق رومی کشمیر حضرت میاں صاحب کہتے ہیں یا پیر مرید صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے، تے حق جنہوں دے سانے یسنینے ازہما فی الغارے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام میں صدیقیت کا تاج صرف ان کے سر پہ، اور آج ان کے وصال کا دن ہے، آج ان کے وصال کا دن ہے، آج ان کے عرس کا دن ہے۔ اور وہ صدیق اکبر، میں نے جیسے کہا نا کہ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں قطرہ ونج پیا دریاوے، قطرہ ونج پیا دریاوے، تا او کون کہاوے
جس تے اپنا آپ گواوے آپ اوہ بن جاوے. سمجھ نہ آئے. مرزا اسد اللہ غالب نے اسی بات کو بڑا لمبا چکر لگا کے سمجھانے کی کوشش کی. فلسفی کی بات تھی کہ قطرہ بن پیا دریا میں تیتا وہ کون؟ قطرہ اگر جا کے گرے ریت میں مر جاتا ہے، اگر قطرہ جا کے گرے سمندر میں پھر ڈھونڈو کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی کا نام سمندر. اب قطرہ سمندر میں گرا، اپنے آپ کو فنا کیا، فنا کے بعد بقا ایسی ملی، اب اسے قطرہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اب اس کو کہیں گے یہ سمندر ہے، کیونکہ سمندر کے اندر ہے. صدیق اکبر نے اپنے آپ کو نبوت میں فنا کر اور ایسا فنا کیا. اس کے اوپر اگلے جمعے بات ہوگی، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ صدیق اکبر اتنے حضور کی محبت میں پیار میں فنا کہ جب آخری لمحات آئے تھے ہر چیز رسالت کے سانچے میں ڈل چکی. حضور آخری دنوں میں بیمار ہوئے، صدیق اکبر بھی آخری دنوں میں بیمار ہوئے. جب حضور بیمار ہوئے ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا فرمایا، جب صدیق اکبر بیمار ہوئے انہوں نے حضرت عمر کو مسلح پہ کھڑا فرمایا. بالکل سیم وہی معاملہ ہے. جتنے دن حضور بیمار اتنے دن ابو بکر بیمار. اور جس طرح حضور پانی اپنے بدن پہ ڈلواتے صدیق اسی طرح ڈلواتے، یہاں تک کہ جب حضور بیماری کے عالم میں اپنے منہ مبارک کے لیے مسواک کا بندوبست فرماتے، حضرت صدیق نے بھی اسی بے ہوشی کے عالم میں کہا مجھے مسواک چاہیے. اور پھر قدرت کا بندوبست حسین ہے کہ حضور کو مسواک چبا کے دیا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے صدیق کو بھی مسواک چبا کے دیا. عائشہ صدیقہ عجیب مرحلہ ہے، پوری کی پوری اس تصویر ہی ڈلی جا رہی ہے. جن جن کیفیات میں حضور ہے اسی کیفیت میں صدیق اکبر. اور پھر یہ بھی منزل عجیب تھی کہ صدیق اکبر کے اوپر جب غشی کی حالت طاری ہوئی آپ نے اسی حالت میں پوچھا آج دن کیا ہے، آج دن کیا ہے؟ آواز آئی پیر کا دن ہے، فرمایا آج ہم چلے جائیں. دیکھیں نا رسالت کے سانچے میں کتنے ڈلے کہ جب سرکار گئے تھے دن تھا پیر کا، دن تھا سوموار کا، جب آیا وار یار کا دن تھا، دن پیر کا آیا. اور پھر پوچھا بیٹی میری عمر کتنی ہو گئی؟ کہا بابا 63 سال. فرمایا مہر لگ گئی. رسول اللہ کی عمر بھی دنیا کی 63 سال 63، صدیق کی بھی 63. حضور کے لیے بھی دن پیر کا، صدیق پیر کے لیے دن پیر کا. اور پھر منہ سے لفظ نکلے کہ آج کا دن دوسرے دن میں نہیں بدلے گا، ہم چلے جاؤ. کیونکہ وہی دن آ گیا ہے جو دن تھا میرے لجپال کا. عمر ہو گئی پوری جتنی عمر تھی میرے لجپال کی، پوری کی پوری شخصیت ڈھل گئی ہے اور رسول اللہ کی تصویر میں ڈھل گئی ہے. اللہ اکبر. تمام تر وہ بھی شہر مدینہ، یہ بھی شہر مدینہ، وہی گھڑیاں، وہی لمحے، وہی حالات، وہی زمین، وہی صدق، وہی یقین، تمام تر معاملات. اور یہاں تک کہ آخر میں حضرت عائشہ کو بلایا، فرمایا میری بیٹی جو کچھ ہے میری جائیداد میں اگر خلافت کے بعد جو بڑھا ہے وہ حساب کرنا، جو بڑھ جائے وہ بیت المال میں جمع کرانا، وہ میرا نہیں مسلمانوں کا. بڑھا جو میری خلافت کے دور میں ہے اور باقی جتنا میں نے خلافت کے دور میں خرچہ کیا ہے وہ بھی سب کچھ بیچ باچ کے واپس کرنا.
اور بیٹی نے کہا بابا وہ تو آپ کا ہے، فرمایا نہیں میرا نہیں، مسلمانوں کا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا میری بیٹی باقی جو وراثت میں بچے وہ تو کچھ لینا، کچھ اپنی بہن کو دینا اور کچھ تیسری بہن کو۔ بیٹی نے کہا بابا بہنیں تو ہم دو ہیں، تیسری کہاں ہے؟ اب حالت ہے موت کی، نظر کا عالم دیکھ۔ کیا ہی آپ کہتے ہیں نبی کو پتا نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، پہلے یار غار کی تو خبر لیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ ابھی ایک بہن تیری آنے والی ہے۔ کہا وہ کہاں؟ فرمایا بنت خارجہ، وہ جو میری بیوی ہے اس کے بدن میں امانت ہے اور وہ بچہ نہیں بچی ہے۔ جس صدیق کی بے ہوشی میں یہ نظر ہے، موت کی آغوش میں جسے یہ خبر ہے، صرف یہ نہیں کہ تیری ماں امانت سے ہے، یہ بھی پتا ہے بیٹی ہے اور یہ بھی پتا ہے زندہ آئے گی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ نوکر جس دے، رومی کشمیر میاں صاحب کہتے ہیں نوکر جس دے ایسے ہوئے تے واہ سلطان انہاں دا۔ نوکر کا علم دیکھا ہے، فرما رہے بیٹی ہوگی اور یہ بھی پتا ہے زندہ بھی رہے گی، حصے کی حقدار بھی بنے گی۔ نام کلثوم رکھ چھوڑنا۔ جاتے جاتے بابا اور کچھ بولو، فرمایا میری بچی ایک اور گزارش ہے بابا بولو۔ فرمایا یہ میرے لجپال کریم کو اہتمام کرنے کے لیے کچھ سوال کرنے پڑتے ہیں۔ میرے حضور کو جاتے ہوئے دنیا سے کتنے کپڑے دیے تھے؟ بی بی رو پڑی، کہا لجپال کریم آقا کو 3 چادریں دی تھی، کہا مجھے بھی 3 ہی دینا۔ بابا چادروں کا بندوبست کہاں سے ہو؟ فرمایا ایک یہ چادر پرانی جو میرے تن پہ پڑی ہے، اس پہ کچھ دھبے ہیں زعفران کے، یہ دھو دینا، یہی پہنانا۔ بیٹی رو پڑی، کہا بابا مسلمانوں کے آپ امیر المومنین خلیفہ ہیں اور یہ کٹی پھٹی پرانی چادر کفن کے لیے آپ نے فرمایا میری بچی اس چادر میں دفنا دینا۔ اگر اس نے قبول کر گیا، اگر اس کریم نے قبول کر لیا، پھر کیا نئی کیا پرانی، اگر اس نے رد کر دیا پھر نئی چادر بھی کام نہیں آئے گی۔ میری بچی پھر اس نئی چادروں کے لیے یہ لوگ دنیا میں ہے، یہ زیادہ حقدار ہے، ہم تو جا رہے ہیں۔ دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، گزر جائے گی میری بچی، پر دعا کر کے آخری وقت وہ رد نہ کر دے، وہ دھتکار نہ دے، وہ قبول کرے، وہ قبول کرے۔ اگر آخری وقت ہو گئے قبول، پھر کیا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں 2 چادروں اور کا بندوبست کر کے ان کو دھو دھا کے مجھے ان پرانی چادروں میں کفنا چھوڑنا۔ آخری وقت ہے، پیر کا دن ہے، صدیق دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ ملنے کے لیے آ گئے۔ حضرت سیدنا عمر نے کہا، عثمان غنی نے کہا کہ کسی طبیب کو بلائے، آپ کا علاج کروائے۔ آپ نے فرمایا اب طبیب کی ضرورت نہیں۔ طبیب آیا تھا، اس نے فرمایا انی فعال لما یرید، اس نے کہا تھا ہم جو چاہیں گے کر جائیں گے۔ اس لیے اب کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، میرا طبیب آ گیا ہے، مجھے اپنا مکھڑا دکھا گیا ہے، مجھے اپنے پاس بلا گیا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں عاشق دا جو دارو دسے تے باج ملا سجن دے، او سیانا
جان آیا روگ نہ جانے من دے، اس لیے روگ یہی ہے اب دیر نہ لگے، کیونکہ پیر کا دن آ چکا، 63 سال عمر ہو چکی ہے، اب یہ زندگی میرے لیے بھار ہے، اب میرا جسم میری جان مدنی کے لیے بے قرار ہے، ابو بکر دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ صحابہ کرام آئے، ہچکی لگی صدیق اکبر کو، حضرت علی کا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ تھام لیا، کہا علی مہربانی فرمانا، غسل مجھے کوئی بھی دے لیکن تو اپنے ہاتھ بدن پہ ضرور لگانا۔ علی المرتضیٰ نے کہا میرے یار سونے صدیق میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فرمایا چاہتا یہ ہوں مرتے مرتے بدن کو وہ ہاتھ لگے جو ہاتھ تو نے میرے نبی کو جاتے ہوئے لگایا تھا، کیونکہ تو نے میرے نبی کو غسل دیا تھا۔ اسماء بنت امیس مجھے غسل دے لیکن تو بھی کرم ضرور فرمانا، جاتے جاتے اپنے یار کو نہ بھلانا، اور جب مجھے نہلایا جائے میری نماز جنازہ پڑھا دی جائے، علی میرے اوپر احسان یہ ضرور کرنا، میرے جنازے کو سیدھا قبرستان نہ لے جانا، میرا جنازہ اٹھانا میرے لجپال کے دروازے پہ لے جانا، ایک آواز ضرور لگانا، ھذا ابو بکر بالباب، او سچے وفا والے نبی، تیرا غار والا نوکر، تیرا حضر والا نوکر، تیرا بدر والا نوکر آج چہرہ چھپائے ہوئے تیرے در پہ پڑا ہے، حکم فرما رکھے یا لے جائے۔ اب جنازہ صدیق اکبر کا نبی کے روضے پہ پڑا ہے، مولا علی آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، مدنی پیارے تیرے دوارے صدیق سو رہا ہے، لجپالا رکھے یا لے جائے۔ ابھی آواز گونجی تھی کہ خود بخود رسول اللہ کے روضے کا دروازہ کھلا، قد انفتح الباب، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، خود دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پہلو میں پہنچاؤ پھر تم جاؤ وہ جانے اور حق جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صداقت، آج جا کے تک لو مزے صدیق کی صداقت کے، چکھ لو آخر خاک اپنی صرف در میں قضا ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے خمیر اٹھایا گیا وہاں پہ پہنچایا گیا، آج رسول اللہ کا پہلو ہے، سویا ہوا یار غار ہے، کتنا گہرا ان کا پیار ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔